بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ملک کی سرحدی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 17 نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے۔ دہشت گرد عناصر کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے گا۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ بلوچستان کو اس لعنت سے نجات دلائی جا سکے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور ان کی رہنمائی کرنا پائیدار ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے، یہ کہنا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے پائیدار ترقی کے لیے بھی بات کی ہے۔ فتنہ الہند، فتنہ الخارج، شرانگیزی اور ترقی مخالف بیانیاں پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس پہ پروگرام میں ڈسکشن رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں، ویسے تو کبھی نہ کبھی وہ کوئی ایسی بات کر ہی دیتے ہیں کہ جو وہ گفتگو کا حصہ رہتے ہیں، لیکن چونکہ بارڈر کے حوالے سے ڈسکشن ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہے، تو آج کل ان کی بات بڑی امپورٹنس جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں افغان طالبان حکومت نے TTP کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ TTP کی قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ دہشت گرد افغان علاقوں میں شہریوں میں چھپ کر رہتے ہیں، جس کے واضح شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب یہ کچھ دن پہلے باقاعدہ سیز فائر سے پہلے جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان جو تھی، اس سیز فائر سے پہلے جو در اندازی ہم دیکھ رہے تھے سرحد پہ، جس طرح کی اشتعال انگیزی ہم دیکھ رہے تھے، اس سب میں یہ چیزیں پاکستان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو ٹارگٹ کیے گئے ہیں، ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ طالبان ایگزیکٹلی وہاں پہ کہاں پر موجود ہیں، ساری ڈیٹیلز ہیں۔ تو یہ آج خواجہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں جو کہ باعث تشویش ہیں۔ تو جی بہرحال انہوں نے آگے 25 اکتوبر کو ترکی میں ہونے والے استنبول مذاکرات میں مزید نکات پہ بات چیت کا اندیا بھی دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جتنی سیٹنگز ہوں گی، جتنے آنے والے وقت میں معاملات سیٹلڈ ہوں گے، اتنے معاملات زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی ہم تک۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آ جائیں گے اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ۔ ناظرین، نون لیگ نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں سو کالڈ گردش کر رہی تھی کہ چونکہ وہاں پہ میجورٹی شاید پیپلز پارٹی کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں سے ڈسکشن بھی رہی، تو انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی، یہ کہا کہ جس کی میجورٹی ہے اس کی گورنمنٹ آنی چاہیے۔ بہرحال اس سب پہ بھی بات رہے گی۔ اور اس سب کے علاوہ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصے سے یہ بھی باتیں تھیں، چہم گوئیاں تھیں۔ بہرحال جی اب یہ معاملات حتمی طور پہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کی جانب، جو اس وقت سیکیورٹی کو لے کے حالات ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ۔ جنرل صاحب، کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے آج فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ خیر، پاکستان کا دہشت گردی پہ زیرو ٹالرنس کا موقف تو آلریڈی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد جو 25 تاریخ کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس پہ بھی اس کا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، تو پاکستان نے بڑا واضح کر ہی دیا دنیا ساری کو مئی میں بھارت کے خلاف، اور ابھی جو حالیہ جھڑپ ہوئی افغانستان میں وہاں بھی واضح کر دیا کہ پاکستان اب کسی چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنے شہریوں کے، اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ تو یہ تو ایک بات طے ہے۔ فیلڈ مارشل نے آج صرف اس کو ریپیٹ کیا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک چھوڑا نہیں ہے پاکستان نے، پاکستان کی افواج نے۔ اب جہاں تک 25 تاریخ کا تعلق ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت یہ جوائنٹ میکنزم ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے جو طالبان نے جس چیز پہ ایگری کیا ہے، اور مت بھولیے کہ طالبان سے پہلے بھی اس کو باقاعدہ ایک معاہدے کا حصہ ہیں، دوحہ معاہدہ اس کو کہتے ہیں، جس میں انہوں نے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ بھئی ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو معاہدے کو ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن افغانستان کی سرزمین بدستور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اب بھی ہو رہی ہے اس وقت ایز وی اسپیک۔ تو اب چونکہ انہوں نے ہمارے دوست ممالک بیچ میں آئے ہیں، انہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے۔ پاکستان نے ایک بات تو بڑی واضح کر دی اس وقت بھی کہ اگر افغانستان کی سرزمین کو ہمیں شواہد ملے
کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پھر پاکستان دیکھے گا نہیں, پھر پاکستان اس جگہ کو ملیمیٹ کر کے رکھ دے گا. اس کے آگے یہ تو پاکستان نے بات منوا لی ہے. اب آگے اس کو میکنزم کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں, کہ کیسے ویریفائی کرے کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں کہ افغانستان سے ہوئی ہے اور کس نے کی ہے, یہ بڑا ٹرکی ایک سوال ہے, کیونکہ اس میں یہ دہشت گرد صرف ٹی ٹی پی کا تو ایک کور نیم ہے نا, اس کی بہت زیادہ 14-15 گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ان کو بھارت فنڈ کر رہا ہے اور ممالک کو فنڈ کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب بھی افغانستان کو تقریباً $3-3.5 بلین سالانہ دے رہے ہیں وہ. تو یہ سب کچھ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ایک جو بڑا سوال ہمارے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو جو ویریفائی کرنا ہے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا, اور اس کو کیسے طے کریں گے جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ وہ ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے شاید یہ معاہدہ زیادہ دیر تک چل نہ سکے, کیونکہ طالبان اس چیز میں ماہر ہیں. وہ جی جنرل صاحب ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ آپ کا یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہوں گی. نیکسٹ پوائنٹ یہی تھا, طالبان کی تاریخ دیکھیں اور ان کے معاہدوں کی اگر تاریخ دیکھیں تو نہ جتنی جلدی وہ معاہدے کرنے میں لگاتے ہیں اس سے زیادہ جلدی وہ معاہدے توڑنے میں لگا دیتے ہیں. تو یہ ہم کتنا کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ پہ کہ طالبان کے ساتھ اگر ہمارا معاہدہ ہوتا ہے تو ٹی ٹی پی کی تو وہ 100% گارنٹی بھی نہیں لے رہے, شیورٹی بھی نہیں دے رہے کہ 100% ان کو کنٹرول کر لیں گے. تو کل کو اگر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے سیز فائر کی تو پاکستان تو آبویسلی ریٹیلیٹ کرے گا. تو پھر اس صورت میں معاملات کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے, میں اسی طرف آ رہا تھا نا کہ بھئی وہ ماہر ہیں اس چیز میں, اور اب بھارت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں جس وسیع پیمانے پر ہیں, جس کے گہرے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں, اور بھارت کی وہاں موجودگی پاکستان نے کبھی چھپا کے رکھی نہیں ہے. اسرائیل کی موجودگی وہاں پہ پاکستان اگر بات نہیں کر رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں موجود ہے اسرائیل بھی, امریکہ بھی وہاں موجود ہے, اور دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ بھی وہاں موجود ہیں. ان کو ویریفائی کرنا بہت مشکل ہوگا, اور طالبان اپنے معاہدے سے پھر جانے کے علاوہ افغانستان کی سرزمین ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے خطرہ رہی ہے سوائے چند ایک سالوں کے. پاکستان پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ طالبان یہ جو افغان رجیم ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف چڑھائی کی ہے. تو ایک تاریخ یہ ہے, اور ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے میرا خیال میں وہ اس قدر زیادہ ہے کم از کم میری حد تک, کہ میں اس معاہدے کی شک میں مجھے شک بھی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اور دوسری وجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے ہماری معاہدہ کرایا ہے, قطر ہے, ترکی ہے, بہت محترم دوست ہیں ہمارے, بہت پاکستان کے ویل وشرز ہیں, وہ طالبان کے ویل وشرز بھی ہیں. انہوں نے تو اپنی بہترین جو کوششتی بروکار لا کے کام کر لیا ہے, لیکن ان کا جو اثر رسوخ ہے جہاں پہ طالبان کی دم موڑی جا سکے, کام موڑا جا سکے, وہ لمیٹڈ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جو سپیس ہے جہاں پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان تھوڑی دیر اور رک جاتا, اور چونکہ ہم نے پوزیشن آف اسٹرینتھ تو حاصل کر لی تھی الحمدللہ, تو اگر ہم یہاں پہ طالبان کو انڈر پریشر رکھ کے ہم کوشش کرتے چین, روس اور افغانستان کے دوسرے ممالک ہیں, ایران ہے, تاجکستان, ان کو بھی شامل کر لیتے اور یہ بھی ساتھ مل کے بیٹھتے اور طالبان کو وہاں پہ سامنے بٹھا کر یہ کنفرنٹ کرتے, اور پھر یہ ممالک وہ ہیں جو بالکل امیڈیٹلی ساتھ ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کا اثر رسوخ بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چین جس قدر زیادہ افغانستان میں ان کی مدد کر رہا ہے, تو پھر ان کو یہ بات شاید اس معاہدے کو آگے چلنے کی بات اور مضبوط ہو جاتی. اللہ کرے یہ ابھی جو معاہدہ ہوا چلے, جو ویریفائر جو 25 تاریخ کو جو ہونا ہے اس کے بعد یہ لاسٹ کامیاب ہوں, کیونکہ امن تو پاکستان کی خواہش رہی ہے, لیکن اب پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم امن کے لیے بھیک مانگنے نہیں جا رہے کسی سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جنرل صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے انفلوئنس کی, جو قطر کا انفلوئنس ہے. قطر ایک ایسا ملک ہے سر جس کا کافی حد تک میرے خیال میں انفلوئنس ہے, ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, خاص طور پہ ان کا جو کنگھاری گروپ ہے یا وہ جو گروپ ہے ڈائریکٹلی ان پہ یا گروہ کہہ لیجیے ان پہ ڈائریکٹلی ان کا کافی انفلوئنس ہے. اس کے علاوہ ملا برادرز ہیں, ملا یعقوب ہوں, ان پہ ان کا انفلوئنس ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی اگر میں کوئی ریفرنس کوٹ کر سکوں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی موقعوں پہ امریکیوں نے اور برٹش گورنمنٹ نے قطریوں کے ذریعے وہاں پہ ان کے جو آفیشلز تھے یا جو ان کے جو نیشنلز تھے طالبان نے اریسٹ کیے تھے, ان کے ذریعے انہوں نے ان کو ریلیز بھی کروایا تھا. اب اگر پاکستان اس کانٹیکس میں دیکھے کہ یہ بیچ میں میڈیٹر کا کردار تو ادا کر رہے ہیں, لیکن میڈیشن میں پاکستان قطر کا انفلوئنس
کس حد تک اپنے حق میں مولڈ کر سکتا ہے؟ تو اس پہ آپ کا کامنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے میری نظر میں جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ ایک لمیٹڈ اسفیئر میں قطر نے کام کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. آپ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ انفلوئنس تو افغانستان کے جتنے بھی یہ گروپس ہیں کسی کا نہیں، کسی پہ پاکستان زیادہ کسی کا انٹرسٹ نہیں تھا، نہ ہی وہ اتنا انفلوئنس تھا کسی اور کا. ٹھیک ہے. سوائے ٹی ٹی پی کا جو گروپ ہے، کیونکہ پاکستان نے تو آج سے نہیں، میں دہائیاں ہو گئی ہیں، ہماری نسلیں جوان ہو گئی ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہی ہیں، جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے. اگر وہ پاکستان کے اعتماد پر پورے نہیں اترے تو کسی اور کے اعتماد پر کیسے پورا اتریں گے یہ لوگ؟ یہ لوگ اس وقت مانیں گے جب نمبر ایک ان کے اپنے فائدے میں ہوگا، اور فائدے میں یعنی کو یہ پتا ہوگا کہ یہ نہیں کریں گے تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ دو کنڈیشنز ہیں. کیا قطر پوری کر سکتا ہے، کیا ترکی پوری کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ ایک سوال ہے میرا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں انٹینشنز بہت اچھی ہیں، لیکن جہاں پر یہ کہ طالبان کو فائدہ تھوڑا دے سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن طالبان کا جو نقصان ان کی برداشت سے باہر ہو جائے وہ شاید یہ دونوں ممالک نہ کر سکیں. اچھا جناح صاحب، نیکسٹ جو سیٹنگ 25 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے، جس کا آج خواجہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز لگائی تو جا ہی رہی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 25 تاریخ کو جو سیٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ ایک سکسیسفل سیٹنگ ہوگی، یا ایٹ لیسٹ اس میں بہت کچھ پاکستان گین کرے گا؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ملیٹنٹس انفلوئنس کی بات کی جا رہی ہے، اس طرف سے بھی جو کیے جا رہے ہیں حملے، جب تک ہم گراؤنڈ ریالٹی سر تبدیل نہیں ہوتی، جب تک گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکون نہیں آ جاتا، تب تک جتنی مرضی سیٹنگز ہو جائیں، جتنا مرضی انفلوئنس سامنے آ جائے، جتنے مرضی مذاکرات ہو جائیں، جتنے مرضی سیز فائر ہو جائیں، سیز فائر کی بھی تو وائلیشن ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے نا. تو کس حد تک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے طالبان گورنمنٹ پہ اس معاہدے کو لے کے؟ اور دوسرا، کسی بھی ورلڈ کیپٹل میں بھی ہوں جتنے کنٹریز ساتھ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا دونوں سائڈ کو سپورٹ کریں کہ معاملات کسی حد تک سیٹلڈ ہو جائیں، وہ کس حد تک معاملات کو سیٹل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اسی لیے اگر آپ کے سوال کے پہلے سوال کو جواب میں نے کہا تھا کہ بھئی ان دونوں ممالک کی انٹینشن، ان کی ایفرٹ، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. 25 تاریخ کو جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے اس کی میکینکس ورک آؤٹ کریں، ڈیٹیلز کہ کیسے ویریفائی کیا جا سکے گا کہ یہ جو پاکستان پہ دہشت گردی ہوئی ہے یہ افغانستان کی سرزمین سے ہوئی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، ان کے پیچھے طالبان نہیں تھے، یا طالبان کی سپورٹ نہیں تھی. اوکے. یہ جو دوسری میں نے بات کی، یہ بہت زیادہ ٹرکی ہے. اس لیے اس کو ویریفائی کرنے کی جو میکینزم ورک آؤٹ ہوگا تب ہم نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے کون ان کا ان پہ انفلوئنس ہے، کون ان کو، میں نے پہلے آپ سے کہا نا، جو لوگ ان کا نقصان کر سکتے ہیں نا، اور وہ نقصان اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے، جی، تو اب اس کو، کیونکہ ابھی دیکھیے جب تک یہ بڑا شور مچا رہا ہے کہ ہم نے روس کو نکالا، پاکستان نہ ہوتا تو ان کی تو انٹ شیٹ بچ چکی ہوئی تھی. یہ امریکہ کو نکالا، اگر پاکستان نہ ہوتا تو ان کے تو پرکش اڑا دینے تھے انہوں نے. اب ان کو ڈائریکٹلی پاکستان سے واسطہ پڑا ہے. اب ان کے لیے سپورٹ جس طریقے سے بھارت کر رہا ہے، اور اگر کسی ملک کی سپورٹ، ان کو بھارت کی سپورٹ کو روکنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بھی ہمیں انفلوئنس چاہیے بھارت کو روکنے کے لیے. اور پھر پاکستان کو تاکہ طالبان کو اتنا نقصان پہنچایا جا سکے کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے، اور ان کی جو سپورٹ جو تھوڑی بہت مل رہی ہے ان کو جہاں سے مل رہی ہے وہ سپورٹ بے معنی ہو کے رہ جائے. تو وہ جو لوگ کر سکتے ہیں وہی طالبان کو بنا سکتے ہیں. جناح صاحب، ایک آخری سوال. طالبان کی جانب سے جو ایک اعتراض سامنے آیا تھا جب ان کی فرسٹ سیٹنگ ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو ایک عوامی بیانیہ بنایا ہے اس کی وجہ سے جو طالبان کو تسلیم کرنا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اس پراسپیکٹس کو نقصان پہنچا ہے. سر، یہ فیبرری 2020 میں جب امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے، تو اس میں انہوں نے 3 شرائط مانی تھی. پہلا کہ ہم لڑکیوں کو پڑھنے دیں گے، دوسرا عورتوں کو کام کرنے دیں گے، اور تیسرا یہ تھا کہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں گے جس میں ازبک، تاجک وغیرہ سارے ہی شامل ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ صرف ان کی جو میجورٹی ہے 40% ہے، باقی دوسرے ہیں سارے. اب انہوں نے اپنے ان سب پہ تو کام نہیں کیا، اسپیشلی ٹیررزم کو لے کے جو دوحہ ایکارڈ تھا اس کی بھی وہاں پہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان پہ الزام دھر دینا کہ پاکستان کی وجہ سے انٹرنیشنلی ان کو جو تسلیم کیا جانا تھا اس میں رکاوٹ آئے گی، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزام جو ہے فیئر ہے؟
دیکھیے الزام تو انتہائی بے بنیاد الزام ہے، کیونکہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا نا جو کچھ آپ باتیں کر رہی ہیں. جی جب جنہوں نے پہلی شک کی اس قدر کھلی وائلیشن کی ہے، اب ان کو کون تسلیم کرے گا؟ صرف ایک آپ تیار رکھیے کہ بھارت ان کو تسلیم کر لے گا. ٹھیک ہے، اور بھارت تسلیم کر لے گا اور وہ اس کو استعمال کریں گے باقی دنیا کے خلاف بھی کہ دیکھیے انڈیا نے تسلیم کر لیا ہے، ابھی ہم باقی لوگ بھی تسلیم کریں. اس لیے میں کہتا تھا کہ جو ریجنل اپروچ تھی نا کہ ان کو ارد گرد کے جو ملک ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، کیونکہ ان سے اب یہ سوال بھی تو پوچھتے ہیں لوگ، بھائی یہ پاکستان کے خلاف کیوں اتنی دہشت گردی ہو رہی وہاں سے، اور کسی ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ پاکستان کو اس کا شکار ہے، پاکستان نے ہی سب کچھ ان کے لیے کیا ہے، پاکستان اس کا شکار ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت یہ شکریہ. یہ بیانیہ سر، یہ بیانیہ تو پاکستان بالکل ٹھیک بنا رہا ہے، اور ٹھیک بیانیہ پاکستان کا، ان کو کوئی تسلیم کرنا چاہیے نہیں ہے ابھی، جب تک یہ خود اپنے گھٹنوں کے بل چڑھ کر آئے نہیں، یہ سب کچھ ختم نہ کریں. ہاں ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈومیسٹک پالیٹکس بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے حوالے سے پی ایم ایل این سائڈ پہ ہو گئی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے، ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.